اور بہت چاشنی ہے ان شخصیت میں بھی امیر اہل سنت. کیا بات ہے میرے. کوشچن اب سب سے پہلا یہ ہے کہ کیا آپ کو ان کی موجودگی میں پڑھنے کا شرف ملا, اور کیا ان کے ساتھ مطلب وہ جیسے ساتھ بعض اوقات مل جاتے ہیں, تو کیا ایسا کوئی معاملہ ہوا آپ کی زندگی میں ابھی تک؟ الحمدللہ شاہ صاحب بچپن سے ہی ماحول سے وابستہ ہیں دعوت اسلامی. ماشاء اللہ. اور میں اپنے لیے اسے اعزاز سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ امیر اہل سنت مجھے بچپن سے بائی فیس بھی جانتے ہیں, بائی نیم بھی جانتے ہیں, ماشاء اللہ, اور بائی علاقہ کہ کیونکہ جو ہمارا علاقہ ہے کھارا دھر ہے جی, تو امیر اہل سنت بھی وہیں سے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو امیر اہل سنت کی تو کیا بات ہے, لاکھوں لوگ راہ راست پر آ گئے, بے شک, اور ولی ہیں اس زمانے کے, نو ڈاؤٹ. اور یہ ساری انہی کی برکتیں ہیں الحمدللہ جو ہم آج اس مقام پر ہیں, اور لوگ محبت کرتے ہیں, چاہتے ہیں. یہ سب امیر اہل سنت کا ہی فیضان ہے. اگر امیر اہل سنت کو نکال دیا جائے تو پھر ہم ختم ہے. اچھی بات کی, صحیح بات ہے, بالکل بہت صحیح. ان کی بہت کاوشیں ہیں لوگوں کو راہ راست میں لانے پر, اور خاص کر اگر ہم نعت خوانی کی صرف بات کر لیں نا, تو آپ یقین کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر میں ان کے کلام ایک طرف اور وہ اکیلی سے پرسنالٹی, اور دیگر شعراء کو آپ جمع کر لیں تو وہ وزن پھر بھی ان کا بھاری ہے. اور جو دین کا اس وقت ماشاءاللہ امیر اہل سنت کام فرما رہے ہیں, دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, پوری دنیا میں کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے, کوئی ایسی تحریک نہیں ہے سوائے دعوت اسلامی. اور اتنے بڑے منصب پر ہونے کے باوجود بھی سب سے بڑی چیز جو مجھے کہنے کے اٹریکٹ کرتی ہے, میں خود بھی اتاری ہوں الحمدللہ, لیکن کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, سادگی, عاجزی. بالکل سادگی اور عاجزی, مطلب کوئی نہیں کہ وہ یار میں نے یہ فلاں برانڈ پہننا ہے, میں نے فلاں گاڑی میں کرنا ہوگا, وہ کچھ مجبوری سیکیورٹی پروٹوکولز ہوں تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کے علاوہ مطلب دیکھا قریب سے دیکھنے والوں نے بھی دیکھا, بتایا کہ یہاں بالکل سادگی. باقی آپ نے سوال میں جیسا کہ کہا کہ امیر اہل سنت کے سامنے, تو الحمدللہ بارہا دفعہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا امیر اہل سنت کے روبرو الحمدللہ نعت شریف پڑھنے کا موقع بھی ملا, اور بڑی شفقتیں ان کی, بڑی کیسی فیلنگ آتی ہے ایک پیر صاحب کے ساتھ کی موجودگی میں بیٹھ کر آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے ہیں, تو کیا الگ فیلنگ ہوتی ہے کچھ عام محافل میں اور اس محفل میں؟ اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے, وہ جو روحانیت ہوتی ہے نا وہ کہیں اور نہیں ملتی, جو شیخ کے ان کی صحبت میں بیٹھ کر. اس میں میں آپ کو ایک دعا ضرور دوں گا کہ شیخ کی صحبت ہو اور حاضری مدینہ شریف میں ہی ہو, اور وہاں آپ کلام پڑھیں. کیا بات, اور اللہ کرے ہم بھی وہاں سنیں. تو یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سب کے میں آپ کو بتاؤں, یہ 2002 کی بات ہے الحمدللہ, پہلی دفعہ حج کی سعادت نصیب ہوئی تھی. اچھا, تو خواہش تھی کہ امیر اہل سنت, چونکہ وہ آخری چل مدینہ تھا اور اس کے بعد ایک لمبا گیپ آ گیا تھا, پھر ابھی 3-4 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, تو 2002 میں الحمدللہ فقیر کو بھی حج کی سعادت نصیب ہوئی. تو جب ہم مکہ شریف پہنچے جدہ سے, ہوٹل پہ سامان وغیرہ رکھ کے آرام کر کے, جب ہم آئے حرم شریف کی طرف, تو وہاں کچھ اسلامی بھائی نظر آئے ہمارے علاقے کے, تو پتہ چلا کہ وہ باپا بھی ہیں ماشاءاللہ, اور باپا جو ہے وہ آ رہے ہیں, مطلب راستے میں ہیں کہیں. تو حال احوال پوچھا, اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ بھی احرام کی حالت میں تھے اور ابھی عمرہ کریں گے, تو ہم نے بھی عمرہ کرنا تھا. تو الحمدللہ یہ سعادت نصیب ہوئی کہ امیر اہل سنت کے ساتھ طواف بھی ہوا, اور صفا مروہ میں بھی الحمدللہ امیر اہل سنت کی صحبت ملی. تو یہ بہت خوش نصیبی والی بات ہے. پھر مدینہ طیبہ میں بھی الحمدللہ امیر اہل سنت سے ملاقات کا شرف ملا, حاضری بھی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں. کیا ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے.